اچھا آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، رونق صاحب بھی میرے ساتھ ہیں اور قاسم بھی میرے ساتھ ہے. یہ لاہور کے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نویس ہیں، اشرف شریف صاحب. ان سے میں نے 3 سوال یہی پوچھے ہیں. پاکستان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ڈراپ سین ہوگا، یہ مذاکرات کیا پریشر کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ ذرا ان کا بیانیہ سن لیتے ہیں پھر قاسم سے بات کریں. شکریہ شیراز خان صاحب، آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا اپنے پروگرام میں. آپ کا جو سوال ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی کامیابی کا امکان کتنا ہے، تو خان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعین دونوں فریق نہیں کر پائے. نہ تو حکومت کہہ سکتی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی. یہ جن قوتوں کے دباؤ پہ یا جن کے کہنے پہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے، نتائج کی ذمہ داری یا نتائج کا جو کنٹرول ہے وہ ان کے پاس ہے. اب تک میں جو سمجھ رہا ہوں، ریڈ کر رہا ہوں، حکومتی کمیٹی کے جو ارکان ہیں میں نے ان کے بیانات کو بڑا کیئرفلی پڑھا ہے، اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ کی کمیٹی جو پی ٹی آئی کی کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کو بڑا میں نے احتیاط کے ساتھ دیکھے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو سارے لوگ جو ہیں وہ یہی امید ظاہر کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا. خاص طور پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی میں سے خواجہ آصف نہیں شامل کیے گئے، یا اسی طرح سے اور جن لوگوں کو حق کہا جاتا ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے، تو پھر مجھے لگا کہ اس میں امید ہے کہ یہ پروسیس جو ہے کسی نتیجے پہ منتج ہوگا. تو یہ میں اس پہ ہوپ فل ہوں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو موجودہ بین الاقوامی صورتحال ہے اس میں تو پاکستان کی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس کی عدالتوں پہ، ملٹری کورٹس پہ، اس کے جمہوری نظام پہ، پارلیمنٹ پہ، اداروں پہ جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ سوال ہی نہیں رہ گئے، وہ ایک دباؤ کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور اب ڈیمانڈ آنی شروع ہو گئی ہے. تو ان ڈیمانڈز کو تھوڑا سا لو کرنے کے لیے یا ایڈریس کرنے کے لیے پھر انہیں نتیجہ خیز بنانا پڑے گا. آپ کا یہ سوال بھی بڑا ویلڈ ہے اور لوگ اس حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات جو ہیں اب تک وہ تو منظر عام پہ آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین جو ہے ان کو رہا کیا جائے، اسی طرح سے جو پولیٹیکل کارکن جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے، مقدمات کے خاتمے کے لیے کمیشن، آزادانہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے. لیکن گورنمنٹ کے کیا مطالبات ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس 2-3 چیزیں ہیں جو وہ کسی سٹیج پہ مطالبات کی شکل میں پیش کر سکتے ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کچھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس جو اسمبلی ہے اس کی باقی ماندہ مدت کے لیے اپنی اپوزیشن یا جو سخت موقف ہے وہ اختیار نہیں کریں گے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یا اس کی مدت پوری ہونے دیں گے. اسی طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی چارٹر ہم سے سائن کریں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور سرٹن لیول پہ گورنمنٹ کو جہاں جہاں بین الاقوامی سپورٹ کی ضرورت ہے، گورنمنٹ چاہے گی کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کرتے ہوئے وہ آمادہ کرے اور ان چیزوں پہ آ کے کسی نہ کسی شکل میں چیزیں طے پا جائیں. قوتیں اس میں فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہی ہیں، وہ بہت اہم ان کا کردار ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب بات یہ نہیں رہے گی کہ پی ٹی آئی کیا چاہے گی اور حکومت کیا چاہے گی، اب بات کسی اور سطح پہ چلی گئی ہے. ہاں اس کا یہ ضرور نتیجہ نکلے گا کہ پی ٹی آئی کو بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں ضرور مل جائے گا. عمران خان کا ایک بیانیہ رہا ہے اور اس بیانیے میں یہی کہا گیا کہ ہم کسی دوسرے ملک کو اپنے معاملات میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے، حقیقی آزادی کا تصور تھا، ہم کوئی غلام ہیں، یہ نعرہ لگایا گیا. اور اب جب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا امریکہ کی کھلم کھلا مداخلت یا مغرب کی جو مداخلت ہے ان کی رہائی کے حوالے سے، تو اس میں پی ٹی آئی کا موقف کہیں اس کے پچھلے موقف سے متصادم تو نہیں ہو جائے گا. یہ بات تو درست ہے آپ کی، لیکن پاکستان میں ایسا پہلے بار نہیں ہوا. ہم نے پڑھا کہ جب بھٹو صاحب گرفتار ہوئے تھے جنرل ضیاء کے دور میں، تو بہت سے جو دوست ممالک تھے انہوں نے جنرل ضیاء کو
یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب کو رہا کر دیا جائے. اور ایون کہ یہ بھی ایک صورتحال آئی تھی کہ یہاں سے کچھ میسج گئے تھے اندرا گاندھی کے پاس، پیپلز پارٹی کی پیغام رسانی ہوئی تھی، تو انہیں کہا گیا کہ آپ امریکہ پہ اور دوسرے ممالک پہ، برطانیہ پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ بھٹو صاحب کے لیے آواز بلند کریں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ افغانستان کے اندر سوویت یونین آ گیا تھا اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، یا یوں کہہ لیں کہ جنرل ضیاء کی ضرورت تھی. تو یہ اندرا گاندھی نے انہیں کہا کہ میں نے یہ بات کی ہے، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ چونکہ ہمیں ضرورت ہے افغانستان کے اندر، تو ہم ابھی انہیں دباؤ میں نہیں لا سکتے یا ان سے یہ فرمائش نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف سعودی عرب میں گئے تھے تو ظاہر ہے وہ کوئی تیسری قوت تو تھی جو انہیں سعودی عرب لے گئی، اور کوئی اس میں ضامن بھی تھا، تو مداخلت تو اس وقت بھی تھی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ این آر او ہوا بے نظیر بھٹو، اور میاں نواز شریف نے جس بعد میں اس کے فائدے بھی اٹھائے، تو وہ این آر او جو تھا وہ تاریخ اب سامنے آ چکی ہے کہ کونڈالیزا رائس کی مداخلت پہ ہوا تھا. تو یہ چیزیں تو سارا کچھ ہیں، وہ تو یہ تاریخ ہے کہ مداخلت ہوتی رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا یہ اس کے الٹ بات ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے یا عمران خان کا سپورٹر ہے، اس نے پچھلے کچھ عرصے سے کچھ ایسی سختیاں دیکھی ہیں اور کچھ ایسے حالات دیکھے ہیں کہ اب وہ یہ قبول کرنے لگ پڑا ہے کہ اس کی جو ترجیح ہے وہ بانی چیئرمین کی رہائی، مقدمات کا خاتمہ اور رجیم چینج کے جو کردار ہیں ان کے خلاف کارروائی، یہ اس کی اب خواہش اور مطالبے کی شکل میں آ گئے ہیں. تو اس کو فرق نہیں پڑتا. ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بہت دفعہ اپنے موقف کو تبدیل کیا، اور باقی پارٹیوں میں اگر ایسا ہو تو بہت تنقید بھی ہوتی ہے، ان پہ بھی ہوئی، لیکن ان کا ووٹر باقی پارٹیوں کا جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے. لیکن تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے اسے اپنی لیڈرشپ پہ شاید باقیوں سے زیادہ اعتماد ہے. اسی وجہ سے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ پارٹی لیڈرشپ کوئی بھی بیانیہ بنائے، کوئی بھی سٹینڈ لے، اپنی پوزیشن کو تبدیل کرے، یو ٹرن لے لے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کی مقبولیت میں کوئی کمی آئے گی. بہت شکریہ آپ نے. جی رانا صاحب، آپ نے پوری گفتگو سنی، لب لباب یہ تھا، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے، اور اینڈ یہ تھا کہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا بیانیہ کچھ اور تھا. یہ بات کوشچن ریلیونٹ ہے، لیکن جو عمران خان لور ہیں، سپورٹر ہیں، وہ اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا.